اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیوں، دوستوں، السلام علیکم۔ آج کا میرا جو موضوع ہے اور جو میں نے منتخب کی ہے شخصیت، وہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب۔ مولانا فضل الرحمان چیئرمین، امیر، قائد، پریزیڈنٹ JUIF۔ JUIF جو ہے یہ پہلے JUI تھی، جمعیت علماء اسلام، اور اس کے جو سربراہ تھے وہ مفتی محمود صاحب تھے اور باقی اور بھی تھے۔ آپ کی وفات کے بعد اس میں اختلافات بن گئے اور جس سے دو JUI بنی، ایک JUIF اور ایک JUIS سین۔ JUIF کیونکہ خاندانی بنانی تھی اس لیے اختلافات ہوئے، اور موروثیت پہ چلانے کی وجہ سے یہ JUIF بنی، اور مولانا سمیع الحق صاحب نے JUI سین کے نام سے بنائی۔ تو آج میں JUIF کے امیر اور پاکستان کے بزرگ ترین، جن کی عمر تقریباً 67 کے قریب ہو گئی ہے، بزرگ ترین سیاستدان، ان کے بارے میں اظہار خیال کروں گا، اور ان کے بارے میں جو چیزیں اس وقت زبان زد عام ہیں ان پہ بھی بات چیت ہوگی، اور یہ کیوں رکھے گئے اور کس وجہ سے ہوئے، یہ چیزیں بھی ڈسکس ہوں۔ فضل الرحمان 19 جون 1953 کو عبد الخیل، خیبر پختونخوا جو اس وقت شمال مغربی سرحدی صوبہ کہلاتا تھا، پیدا ہوئے۔ یہ مفتی محمود صاحب کے بڑے برخوردار ہیں۔ ان کی قومیت نیشنلٹی کی میں بات کر رہا ہوں، پاکستانی، لیکن میں ان کو منحرف پاکستانی کہتا ہوں۔ تعلیم ان کی 1983 میں انہوں نے BA اسلامیات میں پشاور یونیورسٹی سے کیا۔ اس کے بعد والد کی خدمات کے باعث انہیں جامعۃ الازہر مصر میں یہ انہیں ایڈمیشن ملا، اور وہاں سے انہوں نے اسلامیات میں MA کیا۔ اسلامیات میں بھی MA جو انہوں نے، ان کا جو سبجیکٹ تھا وہ ہے اسلام، سیاسی اسلام، یعنی کہ اسلامی سیاست، اسلام میں سیاست جو ہے وہ ان کا سبجیکٹ تھا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ میں حیران ہوں کہ پروفیشن اس کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے آپ اپنے اخراجات، اپنے گھر بار والوں کو ان کے جو اخراجات ہیں، کھانا پینا، رہائش، کپڑا لتا، جو بھی ضروریات زندگی ہیں، اس کے لیے آپ کام کرتے ہیں، اور وہ آپ کا پروفیشن ہوتا ہے۔ ایک عام مزدور ہے، وہ آپ جس وقت کسی جگہ پہ جاتے ہیں مزدوروں کو ڈھونڈنے کے لیے، کراچی کی میں بات کر رہا ہوں، تو جگہ جگہ پہ ان کے اسٹاپ بنے ہوتے ہیں اور وہاں پہ یہ مزدور ہوتے ہیں۔ ہر مزدور کی پروفیشن تو مزدوری ہے، لیکن اس میں انہوں نے اسپیشلائزیشن کیا ہوا۔
یعنی کہ کوئی توڑنے والا ہے تو کوئی گرائنڈنگ والا ہے، کوئی ٹائل لگانے والا ہے، کوئی مولانا فضل الرحمان کا پروفیشن جو ہے وہ سیاست ہے، یعنی کہ سیاست کے علاوہ ان کا ذریعہ روزگار کوئی اور نہیں ہے. تبھی تو اتنی مرچیں لگی ہوئی ہیں کہ قومی اسمبلی سے، کیونکہ انہوں نے سیاست کو خدمت کے جذبے سے انہوں نے سیاست نہیں کرنی، انہوں نے تو اسے ذریعہ معاش بنایا ہوا ہے اور پروفیشن ہے یہ ان کا. نائنٹین 1987 میں جس وقت انہوں نے وہاں سے ماسٹر کی ڈگری لی، اس کے بعد یہ پاکستان آ گئے اور 1988 میں 1988 میں انہوں نے انتخابات میں حصہ لی. 1988 میں بے نظیر کے ساتھ انہوں نے، بے نظیر کی گورنمنٹ آئی جب 1988 میں، اس وقت انہوں نے بے نظیر کے ساتھ اپنے جو سیاسی روابط تھے وہ قائم کیے. بنیادی طور پہ جو ابھی تک جتنی میں نے ان کے بارے میں ساری اسٹڈی کی ہے اور جتنا یہ ہم آپ لوگ اور میڈیا ہم دیکھتے ہیں، الزامات تو سب لگاتے رہتے ہیں لیکن پروف کوئی نہیں دیتا. کوئی کسی پہ کوئی الزام لگا دے تو میں اس کی بات ہی نہیں کروں گا کہ جو عام الزام ہے جس کا پروف نہیں ہے. بنیادی طور پہ جو سمجھ آئی ان کے پروفیشن کے حساب سے اور جو ان کی ابھی تک 1988 سے 2020 تک یہ بنیاد پرست اور مفاد پرست سیاسی رہنما، اور اسی بنیاد پر، اسی مفاد پرستی کی وجہ سے انہوں نے ہر سیاسی گورنمنٹ میں ہر سیاسی پارٹی کے ساتھ اتحاد قائم کیا، ان کے حمایتی کیمپ میں رہے. اب ایک ایسا آ گیا کہ جو پوچھتا ہی نہیں ہے، اور جب سیٹ بھی نہیں ملی تو کوئی آپ کو کون پوچھے گا. فضل الرحمان کا جو اگر آپ ان کے نظریات کو غور سے دیکھیں اور غور سے اسٹڈی کریں اور ان کی ہر بات کو اسٹڈی کریں تو آپ کو، اور اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ ذوالفقار علی بھٹو کو بھی اسٹڈی کریں تو ذوالفقار علی بھٹو کے جو قدامت پسند رہنما کے نظریات تھے، بھٹو کے نظریات کی بات کر رہا ہوں، یہ اس کے قریب ہے، مطلب یہ اس کو پسند کرتے تھے. جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ مفتی محمود صاحب نے پچھلی ویڈیو میں میری تھی کہ جی مفتی محمود صاحب نے یہ بھی فرمایا تھا کہ شکر ہے کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں ہیں. وہی چیز فضل الرحمان کے خون میں بھی ہے، اور اسی کی وجہ سے شروع میں یہ مسلم لیگ کے نام سے یہ الرجی ہے. تو شروع میں انہوں نے مسلم لیگ کے نواز شریف کے قریب، مسلم لیگ نون کے قریب یا کاف کے قریب یہ نہیں ہے. جب 1990 میں مسلم لیگ نون کے ساتھ انہوں نے اتحاد کیا تھا، انتخابی اتحاد جو بعد میں ٹوٹ گیا تھا، اور وہ بھی انہوں نے اپنے مفاد کے لیے کیا تھا. فضل الرحمان ظاہری طور پہ ایک ایسا بنیاد پرست، انہوں نے اپنے آپ کو ایسے ایکسپوز کیا ہوا تھا اس سے پہلے کہ جیسے یہ بہت زیادہ امریکہ اسرائیل کے مخالف جذبات رکھتے ہیں. ایسے انتہا پسند بنیاد پرست یہ لیڈر تھے، اور ہمیشہ اس کا
اپنے مفاد میں استعمال کیا، کیونکہ پاکستانی عوام حملے جیسے لوگ جو ہے وہ بیوقوف ہیں، جو امریکہ کے خلاف بول رہے، جو انڈیا کے خلاف بول رہے، ہم کہتے ہیں السلام علیکم، ہم اسے سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں۔ مگر فضل الرحمان صاحب، ان کو جو بھی مل جائے، جیسا بھی مل جائے، چاہے وہ کچھ بھی کر دے، ذکر بعد میں کروں گا کچھ کا، یہ اپنا اگر ان کو مفاد ہے تو یہ اس میں رہیں گے، ادروائز انہوں نے مفاد اگر کہیں پہ نہیں ہے تو یہ اس کے اتنے مخالف ہوں گے کہ ہر قسم کا فتویٰ، جبکہ مفتی نہیں ہے، سمپل ایم اے اسلامیات، انہوں نے کوئی نظامی کے کورس نہیں کیا، عالم فاضل کا کورس نہیں کیا، کچھ اور کورس نہیں کیا ہوئے، انہوں نے سمپل بی اے اسلامیات پشاور یونیورسٹی، ایم اے اسلامیات، اور وہ بھی ایک مقالہ اسی پہ لکھا تھا، اسلامی سیاست، تو وہ جامعۃ الازہر، اور اس کا بھی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہی ہے کہ جی مفتی محمود صاحب کی گریٹنس، آپ کی عظمت، آپ کے علم، آپ کے نالج، آپ کے اسلام پہ عبور کی وجہ سے انہیں ایڈمیشن ملا۔ امریکہ کے خلاف ہمیشہ یہ بولتے رہے، امریکہ امریکہ امریکہ، اسرائیل اسرائیل اسرائیل، یہودی یہودی یہودی، سب کچھ یہی نعرہ ہوتا تھا ان کا آج سے کافی عرصہ پہلے، جب تک کہ وکی لیکس نہیں آیا تھا۔ فضل الرحمان نے پاکستان میں جو اس وقت امریکی سفیر این پیٹرسن تھا، ایک سرکاری عشائیہ تھا، اس میں انہوں نے، فضل الرحمان نے امریکن سفیر این پیٹرسن کو بلایا، خود انہوں نے دعوت دی اس کو، اور ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ جی مجھے وزیر اعظم بننے میں میری حمایت کی جائے اور مجھے امریکہ کے دورے کی اجازت دی جائے، مجھے بلایا جائے آفیشل۔ جب یہ بات لیک ہوئی تھی تو اس بات کی لیک جب آئی، اس کا کوئی ان کی طرف سے تردید نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی کیس نہیں کیا وکی لیکس کے خلاف، اور جبکہ این پیٹرسن نے بھی اس کو ایگری کیا کہ ہاں جی یہ بات ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ دوغلا پن بھی دیکھیں، منافقت دیکھیں کہ انہوں نے این پیٹرسن کے سامنے، جو اس وقت جب یہ عشائیہ ہو رہا تھا جس میں انہوں نے اس کو بلایا تھا، وہ جس گورنمنٹ میں، نواز شریف پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ تھی، ان لوگوں نے عشائیہ دیا ہوا تھا، بلایا انہوں نے اس کو، اور انہی لوگوں کے خلاف انہوں نے کئی باتیں کی، کہ جی مجھے بس وزیر اعظم بنا دیں اور مجھے وہ کر دیں۔ اسی کیس میں، یہی وکی لیکس کے کیس میں، مولانا فضل الرحمان کے جو معاون تھے ذاتی، جو کمیونیکیٹر بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کہ جو ٹرانسلیٹر یا اس طریقہ کا جو بندہ تھا، اس نے یہ اقرار کیا، اس نے یہ کہا کہ فضل الرحمان نے یہ بھی کہا تھا کہ جی پاکستان میں تمام اہم جماعتیں جتنی ہیں، مطلب یہ کہ پیپلز پارٹی ہو گئی، مسلم لیگ نون ہو گئی، کاف ہو گئی، ماشاء اللہ کے علاوہ چھوڑ کے، فوجی گورنمنٹس کو چھوڑ کے، ان سب کی حمایت جو ہے، ان جماعتوں کو امریکہ سے حمایت لینی پڑتی ہے اور ان سے منظوری لینی پڑتی ہے۔ اس لیے امریکہ جو ہے میری بھی مدد کرے اور مجھے وزیر اعظم کا عہدہ دے۔ فضل الرحمان نے پیٹرسن سے یہ بھی کہا کہ یعنی کہ جے یو آئی کی میں بات کر رہا ہوں، فضل الرحمان کے پاس
بہت سارے ایسے پولیٹیشنز ممبران ہیں جو بکنے کے لیے تیار ہیں، کسی قیمت پہ انہیں قیمت دے دی جائے گی تو وہ مجھے ووٹ دے دیں گے. وہ چاہے مسلم لیگ والے تھے، نواز لیگ والے تھے، یہ پیپلز پارٹی والے تھے، دوسرے آزاد امیدواران تھے، یا یہ تھے، یعنی کہ انہوں نے ان کے ضمیر کا سودا کرنا تھا. اپنا ضمیر تو بیچ چکے تھے، اپنا ضمیر تو ان کا ختم ہو چکا تھا. رہنماؤں کی، دوسرے لوگوں کی، ہاں جی وہ تو اتنے میں بک جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، اس قسم کی برائیاں انہوں نے اس میں کی. فضل الرحمان جو ہے اس کو قائد ملت اسلامیہ بھی کہتے ہیں، ان کو یہ بھی لقب ملا ہوا ہے. اب کون کہتے ہیں پتہ نہیں. میرا قائد ایک ہے، اس سے بڑھ کے کوئی قائد نہیں ہے اس پوری کائنات میں. تو میں اس کو کیسے قائد ملت اسلامیہ مانوں؟ میری تو رہنمائی کرنے والا ایک ہی ہے، اور جو پوری کائنات کے رہنما. جس شخص کو یہ یقین کامل نہ ہو کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، چاہے وہ وزیر اعظم بننے کے لیے ہو، چاہے وہ روزگار کے لیے ہو، چاہے نوکری کے لیے ہو، کسی چیز کے لیے بھی جو دعا کی جاتی ہے وہ صرف ایک ذات ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے جو آپ کو کچھ دے سکتا. آپ نے امریکہ کے سفیر سے، جس کی خود کوئی اوقات نہیں بنتی، وہ بھی ایک ملازم ہے آپ کی طرح، جیسے آپ نے اپنا پروفیشن رکھا ہوا ہے، وہ سفیر بھی ایک پروفیشن پہ آیا ہوا ہے یہاں پہ. اس سے آپ بھیک مانگ رہے ہو وزیر اعظم بننے کی، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہو کہ جی جو آپ کہیں گے میں وہ کرنے کے لیے تیار. فضل الرحمان کو تو قائد ملت اسلامیہ نہیں کہا جانا چاہیے، انہیں کہا جانا چاہیے قائد کشمیر کمیٹی سیٹ. کشمیر کے لیے تو انہوں نے کچھ نہیں کیا، لیکن اس سیٹ کے لیے یہ مرتے ہیں، اور کچھ اور تو کر نہیں سکتے، بس صرف اس سیٹ کے لیے ہی. 1998 میں بھی یہ ایم این اے بنے. انہیں کوئی اور کام کاج تو آتا نہیں ہے. 1994 میں جب بے نظیر کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے ایک فتویٰ دیا، اور یہ ریکارڈ پر، کہ اسلام میں خاتون کی جو حکمرانی ہے وہ جائز نہیں ہے. تو تاریخ میں رضیہ سلطانہ کون تھی؟ مسلمانی تھی نا. تو آپ نے یہ کہاں سے شریعت میں سے، جب مردوں میں، میں صاف کہتا ہوں کہ جب ہمارے ان لیڈران میں یہ رہنما جو مرد تھے، ان میں یہ قابلیت نہیں تھی، اور بے نظیر ان سب سے اچھی تھی، تعلیم یافتہ، اس کے ساتھ جناب رہن سہن، بولنے کا طریقہ، اس کو اخلاقیات، سب کچھ آتا تھا. وہ کبھی بکی نہیں ہے ان کی طرح. تو 1994 میں انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ جی عورت کی حکمرانی جائز نہیں. اور جب ان کو خارجہ امور کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا گیا، پیپلز پارٹی کے جو وہ تھے، انہوں نے بے نظیر کے ساتھ بات چیت کر کے ان کو خارجہ امور کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا.
تو وہ فتویٰ جو شرعی تھا، یعنی کہ احکام الہی احادیث کی روح سے، شرعی تو یہی ہوتا ہے، دوسرا تو کوئی شرعی نہیں ہے کہ جی آپ کوئی مسئلہ بھی بنا لو تو وہ شرعی ہو جائے گا کیا؟ شرعی تو یہی چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، جیسے انہوں نے ہماری تربیت فرمائی، جیسے ہمیں انہوں نے گائیڈ کیا، جو جو ہمیں بولا ہے، جو جو ہمیں کہا ہے، شریعت تو وہ ہے، باقی تو کوئی شریعت نہیں۔ اب اگر اس شریعت میں یہ موجود ہے بقول مولانا فضل الرحمان صاحب کہ شریعت میں خاتون کی حکمرانی جائز نہیں ہے، تو خارجہ امور کمیٹی کہ جب آپ چیئرمین لگ گئے تو شریعت آپ کی وجہ سے بدل جائے گی کیا؟ آپ کی پسند ناپسند اس سے آپ شریعت کا حکم چینج کر سکتے ہیں؟ دوسروں پہ تو الزامات آپ لگا دیتے ہیں، اپنے گریبان میں آپ لوگ کبھی نہیں جھانکتے۔ اس چیز کا پہلے جواب دیں کہ یہ فتویٰ کیسے آیا تھا اور پھر یہ فتویٰ کیسے بدلا، کون سی شریعت میں، کس جگہ پہ، قرآن پاک میں، احادیث مبارکہ میں، ائمہ اکرام کی اس سے کس جگہ پہ یہ فتویٰ، یہ چیز موجود تھی کہ جس کی بیس پہ یہ فتویٰ لگا، اور اس کے بعد یہ فتویٰ بدل بھی گیا۔ واہ میرے پروردگار، واہ میرے پالنے والے، اس کائنات کو چلانے والے، کیسے کیسے منافق پیدا ہوئے۔ اور پھر یہی فضل الرحمان اسی عرصے میں جب خارجہ امور کمیٹی کے چیئرمین بن گئے تو آپ نے تصویریں تو دیکھی ہوں گی، نصرت بھٹو اوپر بیٹھی ہے، بے نظیر اوپر بیٹھی ہے، یہ ان کے قدموں میں بیٹھے ہیں۔ اس سے تو انکار نہیں کر سکتے فضل الرحمان، نہ اس فتوے سے انکار کر سکتے ہو، نہ اپنی وکی لیگ کی منافقت سے انکار کر سکتے ہو، نہ اس تصویر سے انکار کر سکتے ہو جو بیٹھے ہوئے ہو۔ بولتے کیوں نہیں ہو؟ میں نے تو آج سے پہلے بھی آپ کو چیلنج کیا، اب بھی کر رہا ہوں۔ کریکٹر کی بات میں نہیں کرتا، کریکٹر آپ کا میرے سے ہزار ہا درجے بلند ہے، علم میں آپ مجھ سے ہزار ہا درجے، لاکھ ہا درجے بلند ہے، لیکن منافقت میں، اس میں بھی آپ میرے سے ہزار ہا لاکھوں درجے بلند ہیں۔ تو یہ جو بیسک چیزیں تھیں یہ تو آپ کو پتہ چلا۔ اسی دور میں ایک تو چیئرمین، خارجہ امور کمیٹی کے آپ چیئرمین منتخب ہو گئے، اور اسی دور میں آپ کو افغانستان ڈیزل سپلائی کے پرمٹ دیے گئے، جس سے آپ نے صحیح کمائیاں کی ہیں۔ تو یہ پرمٹ وہ ہے جو اس فتوے کی وجہ سے انہوں نے لیے، اس لیے سب ان کو اب مولانا ڈیزل کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ساری گورنمنٹس جتنی بھی آئیں اس دور میں، 88 سے لے کے 88 سے، جب سے یہ سیاست میں آئے، ان سب حکومتوں کو ڈیزل پہ وہ گاڑیاں چلتی تھیں ان کی،
اور ڈیزل جو تھا وہ قومی اسمبلی میں موجود ہوتا تھا. تو یہ ڈیزل آپ ایسے مشہور ہوئے، جھوٹے نہیں ہیں، یہ جھوٹے دعوے نہیں ہیں. یہ ریکارڈ پہ موجود ہے کہ آپ نے افغانستان ڈیزل سپلائی کے پرمٹ لیے تھے. آپ نے کوئی ڈیزل پمپ نہیں لیا تھا، کوئی پیٹرول پمپ نہیں لیا تھا. اور ان دو چیزوں کی وجہ سے آپ نے اپنا ایمان، اپنا ضمیر بیچ کے جو فتویٰ آپ نے دیا تھا، اگر جھوٹا فتویٰ بھی تھا، نہیں بھی تھا، تو اس پہ تو سٹینڈ لے لیتے آپ. کیوں آپ نے یہ آفرز قبول کی؟ تو اب آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ جی مولانا ڈیزل کس وجہ سے مشہور ہوئے، اور یہ نہ کوئی مفتی ہیں نہ کچھ اور. میں نے سرچ کیا تھا، کافی سوشل میڈیا پہ آتا رہتا ہے کہ جی انہوں نے کون سی کتب لکھی ہیں، انہوں نے کیا خدمات انجام دی ہیں، کیا کیا ہے. تو میں نے کافی سرچ کی ہے. آج کل میں نہیں کی، اس سے پہلے بھی کی، اور میں اس سے پہلے بھی ان پر بولتا رہا ہوں. تو جن 4 کتب کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے لکھی ہیں، ارے وہ 4 کتب ہیں کیا؟ وہ آپ کے جو ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ لوگ انٹرویو دیتے ہیں، جو آپ دوسری چیزیں دیتے ہیں، وہ جتنے انٹرویو، اسپیچز اور یہ چیزیں ہیں، ان کو کمپائل کیا گیا ہے اور دوسروں نے ایڈیٹنگ کی ہے آپ کی 4 کتابوں میں. مارکیٹ کریں نا وہ 4 کتابیں. آپ نے اگر کچھ لکھا ہے تو آپ کا پبلشر بھی تو کوئی ہوگا. کیوں سامنے نہیں آتی؟ انیس سو 97 میں 1997 میں جب پھر مسلم لیگ نون کامیاب ہوتی ہے اور 2/3 میجورٹی سے کامیاب ہوتی ہے، اس وقت JUIF کی صرف 2 سیٹیں تھیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا. 1999 میں یہ اس میں بھی موجود رہے، نواز شریف کے صاحب کے ساتھ، یہ پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ بھی رہے، یہ بے نظیر کے ساتھ بھی رہے، سب کے ساتھ رہے. اس کے بعد 1999 میں پرویز مشرف صاحب آ گئے. انہیں جب ادھر کا کیمپ لگا کہ اب تو کچھ نہیں ہے، 10-12 سال تو ہمیں ادھر رہنا ہے، تو یہ پھر پرویز مشرف صاحب کے کیمپ میں شامل ہو اور وہیں پہ MMA بنائی، اور MMA بن کے اس پہ انہوں نے اس کے ذریعے سے وہ کیا. MMA پہ بعد میں آگے جا کے ڈسکس کرتا ہوں. 2002 میں جو الیکشن ہوا تھا وہ MMA بنی تھی، اس میں ہوا تھا، اور KP میں انہوں نے گورنمنٹ بنائی تھی اپنی MMA کی. آپ کو تو 5 سال ملے، KP میں آپ نے اسلام کیوں نہیں قائم کیا، نظام مصطفیٰ کیوں نہیں قائم کیا؟ آپ تو 1998 سے ہیں قومی اسمبلی میں، آپ نے کیا اسٹرگل کی؟ آپ کے والد 70 میں آئے، 72 میں قائدیانیوں کو کافر قرار دلوایا. والد کے نام پہ مت کھیلو. میں بتا رہا ہوں، مفتی محمود صاحب عظیم شخصیت، عظیم اسکالر، عالم دین، اور انہوں نے 70 میں الیکشن میں آ کے اور اس کے بعد 2 سال میں یہ چیزیں کر کے، اور علماء کرام بھی اس میں شامل ہیں، سارے میرے لیے سب باعزت ہیں. آپ کے سامنے میں نے اویس نورانی کے خلاف بات کرنی تھی، لیکن میں خاموش ہو گیا اس وجہ سے کہ شاہ احمد نورانی صاحب کا اس میں خاتم النبیین، ختم نبوت اور قائدیانی کو کافر قرار دینے میں بہت رول ہے. اس لیے میں ان کی عزت کرتا ہوں، اور میں ان کو، لیکن آپ کے والد کی میں عزت کرتا ہوں.
ان کی وفات کے بعد آپ نے JUI کو، جمعیت علماء اسلام کو وراثت سمجھتے ہوئے اس کے حصے بکھرے کروائے. پرویز مشرف کے دور میں جب MMA بنی اور اسی دوران میں قومی اسمبلی میں قبلہ عزت مآب جناب مولانا فضل الرحمان صاحب عرف مولانا ڈیزل، بتا دیا میں نے ڈیزل کیوں کہا جاتا ہے، پروف کے ساتھ. 1994 افغانستان ڈیزل سپلائی کے پرمٹ، خارجہ امور کمیٹی کے چیئرمین، جس کے بدلے میں وہ فتویٰ کہ خاتون کی حکمرانی اسلام میں جائز نہیں ہے وہ واپس لیا گیا. تو کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ یا آپ کے پاس کون سی اتھارٹی ہے کہ آپ نے شریعت کا حکم بدلا؟ جبکہ آپ تو مفتی بھی نہیں ہیں. مفتی کی کوالیفیکیشن تو الگ ہوتی ہے. آپ تو MA اسلامیات اور سیاسیات پہ، اور تو کچھ نہیں ہے. الیکشن کے پرویز مشرف کے دور میں آپ نے وزارت عظمیٰ کے لیے بھی الیکشن لڑا، جس میں آپ کامیاب نہیں ہوئے. تو اس کے بعد آپ کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی سیٹ دی گئی، اور وہ بھی آپ نے پرویز مشرف کی چاپلوسیاں کرتے ہوئے، خوش آمدید کرتے ہوئے، انہی فوجیوں کے جوتے چاٹتے ہوئے آپ نے اپوزیشن لیڈر کی وہ لی. جب لال مسجد میں ہو رہا تھا آپریشن، اس وقت آپ کہاں تھے؟ اس وقت کیوں نہیں بولے؟ اس وقت کیوں نہیں چھوڑا؟ سیٹ پسند ہے نا. آپ کو اسلام سے کوئی مطلب نہیں ہے، آپ کو اسلام آباد سے مطلب ہے. ابھی جو مرچیں لگی ہوئی ہیں اور اس وقت جو آپ چیخ اور پورے ملک کے خلاف آپ بول رہے ہیں، پوری افواج کے خلاف آپ بول رہے ہیں، آپ پوچھیں ان لوگوں سے جو بارڈر پہ جا کے اس وقت کام کر رہے ہیں، چاہے وہ ٹھیکیدار ہیں یا کوئی بھی ہیں، ان کو پتہ ہوگا کہ یہ نوجوان، یہ جوان ہمارے کیسے شہید ہوتے ہیں. کس حالت میں یہ رہتے ہیں. آپ لوگ تو کہتے ہیں وہ تنخواہ لیتے ہیں، تو مولانا فضل الرحمان تم بھی تو تنخواہ لیتے ہو قومی اسمبلی سے، تمہارے بھائی بھی تو تنخواہ لیتے ہیں قومی اسمبلی سے، تمہارا بیٹا بھی تو تنخواہ لیتا ہے قومی اسمبلی سے. آپ میں سے کوئی شہید کیوں نہیں ہوا؟ عقل کو ہاتھ مارو، عقل کو. اس ملک نے آپ لوگوں کو سب کچھ دیا ہے. جتنے وہاں پہ ٹھیکیدار کام کر رہے ہیں، جتنی لیبر کام کر رہی ہے، جو فینسنگ لگا رہی ہے، جو دوسرے کام کر رہے ہیں، آپ ان سے پوچھو کہ فوجی ہوتا کیا. خود تو لینڈ کروزروں میں گھومتے رہیں گے، سب کچھ کریں، آپ کے لیے اور کچھ نہیں ہے. اب جب میں یہ کہتا ہوں یہ قومی اسمبلی غلط ہے، اس وقت سینٹ بھی غلط ہے، قومی اسمبلی بھی غلط ہے، الیکشن بوگس تھے، سب کچھ کیا تھا، میری افواج نے کیا، چلو مانا. کیوں بیٹھے ہو اندر؟ کیوں آپ کا بیٹا اندر بیٹھا ہوا ہے؟ کیوں آپ کے بھائی اندر بیٹھے ہوئے ہیں؟ 2015 سے 2021 پہ آپ کا سینیٹر عطاء الرحمان کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ غیرت مند شخص جو ہوتا ہے نا، وہ تو کوئی اگر اس کو 2 دفعہ سلام کا جواب نہ دے تو وہاں سے راستہ بدل کے چلا جاتا ہے، جاتا بھی نہیں ہے اس کے پاس. آج آپ کو یہی
جنرل باجوہ آپ کو بلا لے، آپ کو بولے کہ جی میں یہ دینے والا ہوں، نہ جوتے چاٹے تو میرا نام بدلنا. جو حقیقت ہے وہ حقیقت بولو. آپ نے الزام لگائے ہر بندے پہ. عمران خان پہ آپ نے الزام لگایا یہودی ہے، پروف لاؤ. دلیل مانگتے ہو نا سب سے، میں بھی آپ سے مانگتا ہوں دلیل لاؤ، عوام کے سامنے لاؤ. یہ یہودی ہے، نہ جوتے مارے ہم لوگوں نے تو ہمارا نام بدلنا. ہم لوگ ایک باپ کی پیدائش ہیں، دوغلے نہیں ہیں. یہ قوم جو ہے، یہ عوام جو ہے، یہ سارے پاکستانی جتنے آپ لوگوں کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں سب محب وطن ہیں. آپ لوگ صرف مفاد پرست ٹولہ ہو جو ان سب غریبوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے، میں اب اس پہ آتا ہوں، کہ آپ شرابی ہیں. یہ بھی مشہور ہے کہ جی آپ خواتین سے مساج کرواتے ہیں. میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں مولانا فضل الرحمان، میرا 1000 اختلاف آپ کے ساتھ، لیکن مجھے اپنے رب سے اتنی امید ہے کہ چاہے جتنا بھی نیچے گر جائے بھی عالم دین، مطلب جو اپنے آپ کو کہے عالم دین، جتنا بھی نیچے گر جائے، مولانا فضل الرحمان تم یہ دونوں کام نہیں کر سکتے. الزامات بڑی ہستیوں پہ لگے. میں نے اللہ کو گواہ بنا کے کہا ہے کہ دونوں باتیں جھوٹی ہیں، دونوں باتیں بکواس ہیں. نہیں مانتا میں ایسا. کریکٹر سیاسی اختلاف مجھے آپ سے ہے. آپ کریکٹر میں مجھ سے 1000 ہاتھ درجے بہتر ہے. آپ عبادات میں مجھ سے 1000 ہاتھ درجے بہتر ہے. میں تو کریکٹر کی بات اگر آپ کے لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کے کریکٹر اور آپ کے جو بھی علوم ہے، جو بھی علم ہے، میں آپ کے پاؤں کی جوتی کے برابر نہیں ہوں اس میں. لیکن آپ میرے پاؤں کی جوتی کے برابر نہیں ہیں منافقت میں. آپ جتنے عظیم منافق ہیں، میں تو اس میں کچھ بھی نہیں ہوں. اللہ کا واسطہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ جتنے لوگ موجود ہیں. میں نے اپنی ایک ویڈیو میں، پچھلی ویڈیو میں ایک ذکر کیا تھا کہ داڑھی کا جو استعمال کرتا ہے، داڑھی کی میں عزت کرتا ہوں. داڑھی میرے سر آنکھوں پہ. کیوں؟ کفار نے بھی رکھی تھی داڑھی، مشرکین نے بھی اس سے پہلے داڑیاں رکھتے تھے، سب کچھ رکھتے تھے. آج کل بھی ہندو کافر سب لوگ رکھتے ہیں. لیکن جو شخص دل کی نیت سے، گہرائی سے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب کو کہہ رہا ہوں وآلہ وسلم ضرور کہا کرو، مختصر میں مت جایا کرو. آپ کے منہ میں کوئی خراش نہیں آئے گی، کوئی چھالے نہیں پڑیں گے، زبان کٹے گی نہیں. تو آپ جو ہے منافقت اور یہ اس قسم کے حربے، میں نے کہا کہ جی آپ شرابی نہیں ہو سکتے اللہ کو گواہ بنا کے. آپ خواتین کے ساتھ
جو مساج والی بات ہے یہ آپ کی پوری ہر جگہ پہ موجود ہے. میں نہیں مانتا کیونکہ میرے پاس ثبوت نہیں. میرے سامنے آپ نے شراب نہیں پی, میرے سامنے آپ نے کہیں پہ کوئی خواتین سے مساج نہیں کروایا. جب نہیں کروایا میں گواہی نہیں دے سکتا اور نہ میں اس کو ماننے کے لیے تیار. تو فضل الرحمان عمران خان یہودی ہے, یہودی ایجنٹ ہے, پاکستان میں یہودیت کے سلسلے میں یہ سلیکٹ ہوا. یہ یہودیوں کا بیانیہ لے کے پاکستان میں آیا. پروف لاؤ, پروف, ورنہ آپ کو کسی شخص پہ اور کسی کو بھی کسی شخص پہ کوئی الزام لگانے کا حق نہیں ہے جب تک کہ وہ اس کا پروف نہ دے. آپ کے پاس ہے پروف؟ کہ عمران خان یہودی ہے, کافر ہے آپ کے پاس پروف؟ کیا آپ کو وہ حدیث یاد نہیں ہے, حدیث مبارکہ, کہ اگر کوئی کسی کو کافر کہتا ہے اور وہ نہیں ہے, کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے اور وہ نہیں ہے, تو پھر کہنے والا جو ہے وہ کافر ہوگا. آپ تو اپنی تجدید ایمان کریں. مجھے کسی اور عالم, میرا ایک دوست ہے, شہر کی بات بھی نہیں بتاتا, کہاں کے ہیں کہاں کے نہیں ہیں, حافظ ہیں, قاری صاحب ہیں. میں ان کی داڑھی کی وجہ سے اور حفظ قرآن کی وجہ سے ان کی قدر کرتا ہوں. باقی میرے ہزار اختلافات ہیں اس سے, دوسرے بھی ہیں. جب آپ ثبوت نہیں دے سکتے, جب آپ کسی چیز کا آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے, تو جھوٹ بولنا, منافقت اور کسی پہ الزام لگانا یہ چھوڑو. آپ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ کو اللہ رسول کا واسطہ ہے, جھوٹے فتوے, جھوٹی چیزیں اور جھوٹ کو چھوڑ کے اسلام پہ آؤ, اللہ پہ یقین کرو, اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یقین کرو. آپ کو اتنی عزت کے مقامات پہ پہنچایا جائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اسی سیاست میں بیٹھ کے جتنے علماء اکرام اس بل کو پاس کرنے میں شامل تھے جو قائدیانیوں کو کافر قرار دیا جنہوں نے, اور ختم نبوت کا تاج بلند کیا, ان کے مرتبے کو دیکھو. آپ یہ جس کے پیچھے گھوم رہے ہو, بھٹو کی بات میں کر رہا ہوں, بھٹو نے آپ کے والد کے ساتھ کیا کام کیا تھا, کچھ یاد ہے آپ کو؟ میں تمام پاکستانیوں سے مخاطب ہو کے اس وقت یہ کہہ رہا ہوں اور پروف سے کہہ رہا ہوں, اور اس کے گواہ میرے والد صاحب تھے, انہوں نے مجھے یہ بتایا. اور اس کے علاوہ یہ آپ کے تاریخ اس وقت جو ہے ڈیٹا نیٹ پہ بھی موجود ہے, دوسری جگہ پہ بھی موجود ہے. آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہو, آپ کو اپنے والد کے ساتھ کیا ہوا عمل یاد نہیں ہے, جن کی ساری زندگی تباہ کی ہے اس شخص نے. آپ کو کیا یاد ہوگا, کیونکہ آپ کے والد صاحب تو آپ کے سامنے بات نہیں کرتے تھے.
آپ تو سی آئی ڈی والوں کے بندے تھے، 2 روپے پہ لے کے آپ سی آئی ڈی کو اندر کی رپورٹیں دیتے تھے۔ میں نے آپ کو پشاور کی جگہ بھی بتا دی، گلبہار کالونی نمبر 2 ملک لائٹ مدنی مسجد کے سامنے پریس کانفرنس تھی جس میں جتنے اشخاص موجود تھے میں نے سب بتا دیا تھا۔ اور آج کا نہیں، آج سے 3 سال پہلے سے میں آپ کو یہ چیز بول رہا ہوں کہ میں گواہ ہوں اس کا۔ جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ جو چیز غلط ہے، جو آپ کے کریکٹر سے ریلیٹڈ ہے، نہیں ہے میرے سامنے، اور اگر ہے بھی تو میں کسی کا پردہ فاش نہیں کرتا، میں کسی پہ غلط الزام نہیں لگاتا۔ یہ ثبوت ہے، یہ پروف ہے۔ اگر غلط بات ہے کہ آپ نے بے نظیر کے خلاف فتویٰ نہیں دیا تھا، آپ نے پھر اس فتوے کو واپس نہیں لیا، اس وقت کے جتنے سیاستدان موجود تھے وہ سارے نااہل تھے، اس وجہ سے بے نظیر جو تھی وزارت عظمیٰ کے لیے سلیکٹ ہوئی، آپ لوگوں میں سے کوئی قابل نہیں تھا، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ آپ میں سے کوئی قابل تھا ہی نہیں، بے نظیر قابل تھی اس لیے وہ آئی ہے اوپر۔ وہ تو آپ لوگوں کو اپنے پیچھے چلاتی تھی، یہ اس کا ٹیلنٹ تھا کہ وہ آپ لوگوں کو کیسے ٹیکل کرتی ہے، اور اس نے کیا۔ وہ خوبی جو بے نظیر میں تھی وہ تو عمران خان میں بھی نہیں ہے۔ ابھی جو آخری گورنمنٹ نواز شریف کی تھی، اس میں جو ختم نبوت کے بل میں ترمیم کی گئی تھی، اس میں آپ کہاں تھے؟ کیا آپ نے اس کی حمایت نہیں کی؟ اپنے پیروکاروں کو، آپ کے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں، کیوں نہیں بتاتے ہو کہ آپ نے کی تھی حمایت؟ آپ نے اس بل کو پاس کرانے کے لیے آپ نے حمایت کی تھی، اس لیے کہ آپ کا ذاتی مفاد تھا۔ نہ حمایت کرتے، نہ اس کے اگینسٹ ووٹ دیتے، اس کے ساتھ سیاسی رابطہ ختم کرتے، نواز شریف سے قومی اسمبلی سے باہر آتے اگر غیرت تھی آپ میں۔ نہیں ہے۔ اور پھر اسی چیز کو جو آپ نے حمایت کی تھی، سلیم صافی کے پروگرام جرگہ میں بیٹھ کے آپ مانتے ہیں کہ خطا ہوئی ہم سے۔ واہ میرے مولا، میرے والد کو کوئی ذرا سا برا بول رہے تو میں تو اس کو جان سے مار دوں، میرے بچوں کے خلاف کوئی بات کر دے میں تو انہیں چھوڑوں نہیں۔ اور آپ اتنی بڑی ختم نبوت کی ترمیم آپ کر رہے ہو، جس کے لیے آپ کے والد نے اور کتنے علماء اکرام تھے، جب عبوری آئین میں یہ چیز آئی تھی نہیں تھی یہ شامل، اس کے بعد عبوری آئین میں، اور اس کے بعد کتنی اسٹرگل کی گئی ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف، وہ ساروں کی اسٹرگل بھول گئے۔ میں تو پشاور میں شامل تھا اس ختم نبوت کے اس پہ جلسوں میں، میں بچہ تھا، والد صاحب کے ساتھ جاتا تھا، مجھے یاد ہے پشاور مال روڈ، خیبر بازار، کسخانی بازار، سب جگہوں پہ میں گیا ہوں۔ میں اس وقت حلفیہ کہتا ہوں کہ میرے سامنے اگر کوئی توہین رسالت کرے تو میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ کون ہے، چھوڑوں گا نہیں، میں اس کو باتیں نہیں کروں گا۔ میں اتنا ہے مجھ میں
حوصلہ، اتنی محبت ہے مجھے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تمہاری طرح دو لائنر نہیں ہوں۔ تو جب وہ آپ نے اقرار بھی کیا، موجود ہے یہ سلیم صافی کی جرگہ میں آپ چلے جائیں، اور جرگہ پروگرام میں، اور یہ سوال تھا اس کا، اور اس پہ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ مولانا صاحب جب آپ سے خطا ہوئی تو آپ نے چھوڑا کیوں نہیں نواز شریف کو، اور جس وقت جب ختم ہونے لگے تو پھر اس کے بعد آپ نہیں جی، آخری 1 مہینے میں چھوڑنے کا کیا ہوا، جس وقت عمل ہوتا ہے نا اسی وقت کام ہوتا ہے، ایسے نہیں کہ جی مصلحتوں ہوں گی اور اس میں مصلحتیں کوئی نہیں ہوتی۔ ارے تم تو قرآن شریف کی وہ آیت بھول گئے، اللہ کا فرمان بھول گئے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، اور تم نے امریکن سے مدد مانگی اپنے لیے، ان سے بھیک مانگی، اس سے بڑی منافقت کیا ہے؟ مولانا فضل الرحمان، آپ جس وقت ٹی وی پر آتے ہو اور آپ کی جو مسکراہٹ ہے مجھے زہر لگتی ہے، یہ منافقانہ مسکراہٹ ہے آپ کی۔ اس مسکراہٹ کے پیچھے آپ کی کمینگی، آپ کا بے شرمی، آپ کی حیوانیت صاف نظر آتی ہے۔ اللہ کا واسطہ، ابھی ذرا سا تھوڑا سا چٹکلے کے اس میں آتا ہوں میں۔ آج کل ٹیکنالوجی جو ہے وہ کافی بڑھ گئی ہے، اور اسپیشلی جو موبائل فون اور سیل فون وغیرہ اور یہ چیزیں جو ہے انٹرنیٹ وغیرہ، تو یہ کوئی آج سے 8-9 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، اس وقت موبائل اتنے وہ نہیں ہوئے تھے، اب تو یہ اسمارٹ فون اور یہ سارے آ گئے، لیکن پھر بھی یہ ٹیکنالوجی اتنی بڑھ گئی کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، جھوٹے پہ لعنت، اور جھوٹے پہ کسی اور کی لعنت نہیں، اللہ تعالیٰ کی لعنت، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام فضل الرحمان صاحب کو فون کرتے ہیں، خواب میں فون کرتے ہیں سیل فون سے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہیلو فضلو، میں آدم بول رہا ہوں۔ کون سی لینگویج میں بول رہے تھے یہ تو بتایا ہی نہیں آپ نے۔ انہوں نے آپ سے کیا پوچھا، کیا چاہتے ہو، وہ آپ نے کیا کہا، کیونکہ آپ کو خطرہ بھی تھا لائن نہ کٹ جائے، کیونکہ موبائل فون کا سگنل ڈاؤن نہ ہو جائے کہیں پہ۔ خواب میں موبائل فون کال، اور وہ بھی آپ جیسے کی کال یا میرے جیسے کی کال تو تھی نہیں آپ کو کہ جو کٹ جائے گی، یا ہم نے بل نہیں دیا ہوگا۔ پتہ نہیں کہاں سے شیطان آپ لوگوں پہ حاوی ہو جاتا ہے، اور آپ نئی سے نئی شوشے لے کے آ جاتے ہیں۔ اور پھر آپ نے انہیں سلام کیا، تو انہوں نے کیا فرمایا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ آپ کے پورے الفاظ بتا رہا ہوں جو آپ نے خود کہے ہیں کہ جی، انہوں نے کہا انتظار کرو، صبر کرو، انتظار کرو۔ تو آپ نے کہا ہم انتظار ہی تو کر رہے ہیں، وہ اسی وزارت عظمیٰ کے لیے انتظار کر رہے ہو، ایسے نہیں ملتی۔
ایک سجدہ دل سے توبہ کے ساتھ کرو، دیکھو کیا نہیں ملتا۔ عمران خان کیا کہتا ہے؟ عمران خان یہی کہتا ہے نا کہ جی 22 سال میں نے اسٹرگل کی، دل لگا کے اسٹرگل کی، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے یہی کہا کہ اگر مجھے ایک مرتبہ، کس سے کہا؟ اللہ تعالیٰ سے۔ کس سے مانگا؟ اللہ تعالیٰ سے۔ امریکہ کو تو جا کے نہیں کہا اس نے۔ آپ نے اس کے کریکٹر کو تو چھوڑ دو، آپ لوگوں نے تو بے نظیر کے کریکٹر کو کیا نہیں کیا، آپ لوگوں نے خواتین کو کیا نہیں کیا۔ آپ کے والد جس وقت قومی اسمبلی میں 1970 میں گئے تھے تو مکی الحجازی مولانا صاحب جو ہے ان کے سامنے وہ بیٹھ کے روتے تھے کہ میں پتہ نہیں میرا کون سا گناہ ہے کہ جو میں اس قومی اسمبلی، اس اسمبلی میں آ گیا ہوں جہاں پہ علماء کرام کی بے عزتی ہوتی ہے، خواتین ایسے ایسے ڈریسز میں آتی ہیں، نامحرم ہیں جس میں ہمیں نہیں ہونا چاہیے، لیکن پتہ نہیں کس گناہ میں آئے۔ یہ آپ روتے تھے۔ فضل الرحمان جی پتہ ہے کہ تمہیں؟ مجھے تو پتہ ہے، باپ تمہارا ہے، پتہ مجھے۔ یہ تو میں نے آپ کو مکی حجازی صاحب کا اس لیے بتا دیا کہ آپ نیٹ پہ سرچ کر لو۔ یہ مجھے میرے والد صاحب نے بھی بتایا تھا، یہ ایک دن پہلے بھی میں نے بات کی تھی۔ تو بھائی ایسے خواب جو ہے نا، خوابوں کا پتہ ہے کیا ہے؟ اگر کوئی شخص خواب دیکھتا ہے تو وہ اپنے خواب کو، کسی قسم کا بھی خواب دیکھا اس نے، وہ اپنے خواب کو ایسے لوگوں کے سامنے اس کی بات نہ کرے، وہ خواب بیان نہ کرے کہ جو اس کی تعبیر نہ جانتے ہوں، کیونکہ اگر جس کو تعبیر کا علم نہیں ہے اور وہ کچھ بھی بول دے کہ یہ تو خواب اچھا ہوگا، لیکن اگر وہ یہ کہہ دے کہ یہ خواب برا ہے تو چینج ہو جاتا ہے۔ جس نے تعبیر بتائی ہے وہ تعبیر بن جاتا ہے اس میں۔ تو اس لیے جو خواب ہے، جن کو خوابوں کی تعبیر آتی ہے، جو اس علم کو رکھتے ہیں، ان سے بات کرو۔ کسی کے سامنے نہیں۔ اور اگر کوئی آپ کا دوست، آپ کے گھر والے، کوئی بھی آپ کے سامنے کوئی خواب بیان کرتے ہیں اور آپ کو خواب کی تعبیر نہیں آتی، آپ کا علم نہیں ہے، تو خدا را خدا مت بولو اس کے، خاموشی سے سن کے خاموش، کوئی تعبیر بتانے کی ضرورت نہیں۔ ابھی آپ نے ختم نبوت کی بل کی حمایت کی، اس میں ترمیم کی جو تھی، آپ نے دوسری چیزوں میں کی، آپ پیپلز پارٹی میں بھی شامل رہے، آپ گورنمنٹ کے حصے بھی رہے۔ گورنر پنجاب پیپلز پارٹی کا، جس کو اس کے گارڈ نے گولیاں مار کے مردود کیا، اور جس کو آپ لوگوں کی موجودگی میں اس کو پھانسی کی سزا دی گئی۔ قادری کی بات کر رہے ہیں، تاثیر کی بات کر رہے ہیں۔ آپ تو اسی گورنر کے ساتھ بیٹھے رہے جس نے گستاخی کی۔ آج آپ بول رہے ہو کہ جی فلانے نے وہ گستاخی کی تو اسے امریکہ بھیج دیا، فلانے نے کی تو لندن بھیج دیا۔ کس نے بھیجا؟ آپ لوگوں نے بھی تو بہت بھیجے ہیں۔ کیوں نہیں کہ آپ لوگوں نے اس کے خلاف ایکشن لیا؟ جب آپ لوگ خود ہی عزت نہیں کرو گے
میں اپنے والد کی عزت نہیں کروں گا تو دوسرا کون کرے گا میرے والد کی عزت؟ میں اپنے قائد کی عزت نہیں کروں گا تو دوسرا کون سا کرے گا؟ سچ سننے کی ہمت پیدا کرو اور سچ بولنے کی ہمت پیدا کرو. سب کو میں کہتا ہوں کہ سچ بولنے کی ہمت پیدا کرو. ابھی جو فرانس والے گستاخانہ خاکوں والا جو کیس چل رہا ہے، ان سب کے منہ پہ، حتیٰ کہ میڈیا والے بھی، سب کے منہ میں چھالے پڑے ہوئے ہیں، بول نہیں سکتے، گونگے ہو چکے ہیں، دیکھ نہیں سکتے یہ لوگ. ون لائنر. سکھر میں فضل الرحمان صاحب نے اس سلسلے میں کیا فرمایا؟ گستاخانہ خاکوں کی اشاعت سے پوری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے. ابے ہمیں ڈوب مرنا چاہیے، جذبات مجروح نہیں ہوئے. نہیں بولیں گے تو ایمان جائے گا. بس یہ ٹو لائنر کیا کیا آپ لوگوں؟ مدرسے کے اس پہ جو پشاور کے مدرسے کا حادثہ ہوا، اس میں آپ نے کیا بولا؟ لاؤ لشکر لے جا کے آپ لوگ صرف فوٹو سیشن کرتے ہو. آپ کے بھائی نے کھڑے ہو کے کہا کہ جی پی ڈی ایم کا جو جلسہ تھا اس کو روکنے کے لیے انہوں نے یہ کیا. کس نے کیا؟ آپ نے آرمی پہ الزام لگایا. میں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے پوائنٹ اسکورنگ کے لیے یہ کام کیا. بھائی جیسے آپ جھوٹ بول سکتے ہو، جیسے آپ بکواس کر سکتے ہو، ہم بھی حق رکھتے ہیں بولنے کا. آپ لوگوں نے یہ کیا تھا. آپ لاؤ کہ آرمی نے کیا، ثبوت لے کے آؤ. میں لاتا ہوں آپ کے لیے ثبوت. خدا کا واسطہ ہے، اس ملک میں رہتے ہو، اس ملک کا کھاتے ہو، اسی کی میں چھید کر رہے ہو. بولنے کا تو آپ میں ہمت ہے ہی نہیں. بس جی وہ لوگ بے نیاز ہیں مذہب. ارے وہ لوگ تو ہیں ہی بے مذہب. یہ تو یہودیوں کی اور ان کی یہود و نصارہ کی یہ ٹیکنیک ہے کہ ہر 6 مہینے بعد میرے جیسا کم عقل، میرے جیسا بے علم، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سارے میڈیا، انٹرنیٹ اور یہ ساری چیزیں ڈال کے مسلمانوں میں خامیاں پیدا کرنے والے، وہ ہر 6 مہینے بعد، 8 مہینے بعد، سال بعد آپ لوگوں کو ٹیسٹ کرتے ہیں اس قسم کی بیہودہ چیزیں کر کے کہ کتنی جان بچی ہے ان میں، کتنی محبت ہے ان میں. لیکن ان کو پتہ ہے کہ جو لیڈر ہے نا، ان میں کوئی ہمت نہیں ہے، کوئی جان نہیں ہے. یہ کسی وقت بھی بک جائیں گے. ان کا ضمیر ہی نہیں ہے. ان کا تو فلسفہ، ان کا تو ہے ہی فلسفہ ہی ہے، ان کا تو مذہب نہیں ہے. وہ تو جس چیز ہے، سب پتہ ہے کہ ساری کتابوں میں ترمیم ہو چکی ہے. جتنی آسمانی کتابیں ہیں سوائے قرآن شریف کو چھوڑ کر سب میں ترمیم ہے. ہزاروں سال بعد لکھی گئی. آپ کی کتاب قرآن شریف تو اسی وقت لکھوائی جاتی تھی جس وقت وحی نازل ہوتی تھی. آپ یاد فرماتے تھے، لکھواتے تھے، لکھوانے کے بعد اس سے پڑھواتے تھے. اگر کوئی آگے پیچھے ہوتی اس کی تصحیح فرمانے کے بعد اس کو، اس نسخے کو فائنل کرتے تھے. اور یہ تو اسی وقت لکھا جاتا تھا. حنین کے غزوہ حنین میں پتھروں پہ نہیں لکھے گئے تھے، چمڑے پہ نہیں لکھا گیا. یہ تو اسی وقت لکھا گیا آپ کی زندگی میں. میں سب سے
سوال میرے آخر میں فضل الرحمان سے، اور ویسے میں آپ سب کے نالج کے لیے بول رہا ہوں کہ سوچیں اس پہ، اور اس کا جواب آپ بھی ان سے مانگ سکتے ہیں۔ فضل الرحمان صاحب، کیا کسی کلمہ گو مسلمان کو کافر، یہودی، عیسائی کچھ بھی کہنا مسلمان سے ہٹ کے شریعت میں کہاں جائز ہے؟ مجھے شرعی دلیل چاہیے۔ 15 دن کا ٹائم، 15 دن بعد پھر یہی سوال کروں، مجھے اس کی دلیل چاہیے، اس کا پروف، اور مجھے کہیں اور سے نہیں چاہیے، آپ کی کسی اسکول آف تھاٹ کی بک سے۔ مجھے قرآن شریف، احادیث مبارکہ، ائمہ کرام، بس۔ مجھے کسی مفتی سے، کسی سے نہیں چاہیے۔ مجھے دلیل نکال کے دو، قرآن شریف سے بتاؤ کہ کہہ سکتے ہو آپ، احادیث مبارکہ سے بتاؤ کہ کہہ سکتے ہو آپ، ریفرنس کے ساتھ، بک کے ساتھ، یہ مجھے بتاؤ۔ اور ائمہ اکرام نے کہیں پہ یہ کہا ہو کہ جی ہاں آپ کہہ سکتے ہو، اور اجتہاد کی صورت میں مجھے وہاں سے نکال کے دے دو۔ میں 3 چیزیں دے رہا ہوں، میں آپ میں سے کسی کی بک ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، کسی اسکول آف تھاٹ کی کوئی بات ماننے کے لیے میں ان کے علاوہ تیار نہیں۔ دوسرا، مجھے شریعت سے یہ بتائیں، ان 73 کے آئین کے تناظر میں نہیں بتانا، مجھے قرآن، احادیث مبارکہ اور ائمہ کرام، 4 امام، ان سے مجھے بتاؤ گے، ادھر سے مجھے پروف دو گے، ادھر سے مجھے دلیل دو گے کہ مسلمانوں کو، چاہے وہ آپ کے طالب علم ہیں، چاہے آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں، چاہے آپ کی اولاد ہے، چاہے کوئی بھی ہے، مسلمانوں کو گمراہ کرنا، ورغلانا اپنے مقاصد کے لیے جائز ہے۔ تیسرا نمبر، کیا شریعت میں ریاست کے خلاف بات کرنا اور فساد کرنا، فساد پھیلانا، یہ جائز ہے؟ یہ پروف مجھے وہیں سے چاہیے۔ اگر ہے، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں، میرے سے بڑا فسادی کوئی نہیں ہوگا، چلو مجھے شریعت میں بتا دو۔ اور کیا اپنے ذاتی مقصد کے لیے، کیا چوروں، ڈاکوؤں، مفاد پرستوں کے ساتھ مل کر ریاست کے خلاف، اقتدار کے لیے، سیدھی آپ کی اس میں آ جاتا ہوں، آپ کا تو پروفیشن ہے، اقتدار کے لیے جائز ہے؟ پھر 1988 سے 1988 سے آپ سیاست میں، آپ حکومتوں میں، مسلسل حکومت میں، آپ نے نظام مصطفیٰ کے لیے کیا کاوشیں کی اور اس کے نتائج کیا ہیں؟ اگر کاوشیں کی ہیں آپ نے اور نتائج نہیں آئے تو پھر آپ میں کمی ہے، آپ میں خامی ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کو کوشش کا صلہ دیتا ہے، آپ نے نہیں کی، آپ نے اپنے مفاد کو سامنے رکھا ہے۔ 1973 کے آئین کے تناظر میں نہیں چاہیے مجھے۔ آپ مجھے یہ بتائیں گے قرآن شریف کی سورہ نمبر فلانا، آیت نمبر فلانا، رکوع نمبر فلانا، حدیث مبارکہ، بخاری شریف، مسلم شریف،
جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ ساتھ 70 میں سے آپ مجھے نکال کے ریفرنس کے ساتھ بتائیں گے کہ یہ حدیث، کیونکہ کوئی حدیث سے مبارکہ کہیں بھی سوشل میڈیا پہ یا کوئی بات کرتا ہے اس پہ حدیث مبارکہ کے بغیر ریفرنس کے، بغیر روایات کے، قابل قبول نہیں ہے. کیونکہ حدیث مبارکہ کے جو الفاظ ہیں ان کو کوئی نہیں چینج کر سکتا، مفہوم کہ اس میں بھی نہیں پیش کر سکتا کہ آپ یہ کہو کہ جی یہ اس طریقے سے نہیں. حدیث کو جب حدیث مبارکہ کو کوٹ کر رہے ہیں تو پھر پورا کوٹ کریں آپ. دوسرا کیا آپ مفتی ہیں؟ مفتی کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ کتنا اسے فقہ پہ اور اس حدیث مبارکہ پہ اور قرآن شریف پہ اور ان مسئلے مسائل پہ عبور ہونا چاہیے؟ کتنا؟ آپ نے نیا وہ پکڑا ہوا ہے جی. اور بتاؤ ذرا سے اپنے اسٹوڈنٹ کو جن کو آپ لے کے باہر نکل رہے ہو مدرسوں کے، ان کو یہ تو بتاؤ کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، وہ یہودی ہے یا نہیں ہے، یہ ملک ایسا ہے یا نہیں ہے. یہ تو بتاؤ کہ جی آپ جھوٹ بول رہے ہو، دیکھو آپ کا کیا حال کرتے ہیں. وہ دفاع نہیں کریں گے آپ کا پھر، کیونکہ وہ اللہ اور رسول کے نام پہ آپ کی بات مان رہے ہیں، آپ کی حیثیت کو تو سامنے ہی نہیں رکھتے. وہ آپ کو امیر کہتے ہیں تو اس کے لیے کہتے ہیں جس کے لیے وہ آئے ہوئے ہیں پڑھنے کے لیے. مت کرو گمراہ. کوشش میری یہی تھی کہ میں کوئی ایسی بات نہ کروں، اور میں تہہ دل سے مولانا فضل الرحمان صاحب آپ سے، اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہوں کہ اگر کوئی میں نے ایسی بات کر دی ہو. لیکن جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے، جو فیکٹس کے ساتھ میں نے چیزیں کہی ہیں. میں جتنی ہزاروں باتیں، ہر چیز پہ آپ چلے جاؤ، کوئی کچھ بول رہا ہوتا ہے، میڈیا پہ آپ بیٹھ جاؤ، 7 to 11 والے چکر میں آپ دیکھتے رہو، ہر ایک دوسرے پہ الزام لگا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. میں نے آپ کو مثال دے دی کہ آپ کے بارے میں یہ بھی ہے کہ آپ شراب پیتے ہیں، آپ خواتین سے مساج کراتے ہیں. میں نے یہ بھی دی مثال، کیونکہ یہ ہے زبان زد عام ہے یہ، لیکن میں نہیں مان سکتا، میں اس کی گواہی بھی نہیں دوں گا اور نہ میں اس کو مانوں گا. اور میں نے اس لیے انکار کیا کہ یہ بات میں کہہ دوں اپنے منہ سے کہ میں نہیں مانتا. آپ کا کریکٹر پہ میں بات بھی نہیں کر رہا ہوں، آپ کا کریکٹر مجھ سے بہت اونچا ہے، لیکن جھوٹ میں، منافقت میں آپ اس میں بھی مجھ سے بہت اونچے. میں تو ہوں ہی نہیں. علم میں، عمل میں بھی آپ ہوں گے مجھ سے اونچے. آپ میرے سے بہت بہترین انسان ہیں. میرے جتنے سوالات ہیں یہ سب پوچھتے ہیں، ہر محفل میں یہ بات ہوتی ہے. آپ کے سامنے آپ نے آج تک تردیدیں کیوں نہیں کی؟ میں کچھ بھی نہیں، میں صرف اگلے جو 15 دن کے لیے میں نے کہا ہے، میں نے یہ جوابات دیکھنے ہیں کہ آپ کون سے فورم پہ بیٹھ کے ان سوالوں کی جوابات کی بات کر سکتے ہیں. لیکن فضل الرحمان آپ ہو یا کوئی بھی ہو پاکستانی، کوئی بھی یہ چور اچکا لیڈر کرپٹ کوئی بھی ہو،
جب ختم نبوت پہ بات نہیں کر سکے گا، یا اس کے دل میں کسی قسم کا وسوسہ یا اپنے مفاد کی خاطر یا حکمت کی خاطر کسی وجہ سے بھی وہ اس میں حیل و حجت کرے گا، وہ مسلمان نہیں ہے۔ دوسرا، پاکستان اس ملک جس نے ہمیں عزت دی ہے، سب کو عزت دی ہے، سارے کے سارے، چاہے وہ دوسرے مذاہب سے ہے، اقلیت ہے، کچھ بھی ہیں، سب پاکستانی ہیں اور سب باعزت ہے۔ کسی کی انسلٹ کوئی نہیں برداشت کرتا۔ میرے ملک کی اگر کوئی انسلٹ کرے گا تو پھر میں بولوں گا۔ آپ لوگ کھڑے ہو کے چیخ کے سب کچھ بول سکتے ہو، میری افواج کو برا بول سکتے ہو، میرے اداروں کو برا بول سکتے ہو، آپ ججوں کو، کیونکہ آپ کے خلاف کچھ کورٹس جو ہے فیصلے نہیں آپ کے خلاف کر دیں تو وہ غلط ہو گئے، آپ کے حق میں کر دیں تو ٹھیک ہے۔ اگر اس پہ بات ہوگی تو پھر میں اب بات کروں گا آپ کے بارے میں۔ اس لیے ذرا سوچیں، میں نے تو بتا دیا ہے کہ اگر آج آپ کو باجوہ صاحب بلا لیں کہ آؤ جی ٹھیک ہے میں آپ کو یہ سیٹ دے رہا ہوں، تو آپ ان سب کو بھول کے وہ والے جوتے چاٹنا شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے جو ہے افواج پاکستان آپ لوگوں کی وجہ سے، ابھی میں آپ کا ایک دیکھ رہا تھا ایک مہینے پہلے کا جو ایک وہ تھا آپ نے تقسیم اسناد میں، تو آپ نے پاکستان کے لیے تو کوئی دعا نہیں کی تھی، آپ نے تو افغانستان کے امن کے لیے دعا کی، افغانستان طالبان ان کے امن کے لیے دعا کی، آپ نے پاکستان کے لیے تو کوئی دعا نہیں مانگی، آپ نے پاکستانی عوام کے لیے تو کوئی دعا نہیں مانگی، آپ تو افغانستان کے لیے مانگ رہے تھے۔ جن لوگوں کو یہی پتہ نہیں ہے کہ شہید کون ہوتا ہے، کون شہید ہے کون نہیں ہے، ان لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی آج تک آپ نے ان لوگوں کو نہیں سمجھایا۔ عظمیٰ بخاری جیسی کہتی ہے جی وہ 40 شہید ہو گئے، آپ اس غدار کے ساتھ کھڑے ہو کے، ایاز میر ایاز کے ساتھ کھڑے ہو کے آپ اس کی تائید کر رہے ہو ملک کے خلاف، اور ٹانگیں تو اب ان کی کانپیں گی۔ اس ملک میں اب صرف وہی ٹانگیں چلیں گی، یہ میں بتا رہا ہوں سب کو، جو محب وطن ہے، اب صرف وہی ٹانگیں چلیں گی، اور وہ ٹانگیں کانپیں گی جو غدار ہیں، جو منافق ہیں، اب ان کی ٹانگیں کانپیں گی اور پسینے ان کو آئیں گے۔ اور اللہ کی پکڑ بہت بڑی پکڑ ہے۔ چلتے چلتے پھر وہی درخواست، ایک مرتبہ توبہ استغفار، ایک مرتبہ درود شریف، اور ابھی میرے ساتھ اس میں درود شریف پڑھ لیجیے ایک مرتبہ۔ اگر میں نے کسی بھی سیاسی پارٹی کے کسی بھی ممبر کو میری کوئی بات بری لگی ہو ان کے لیڈر کے بارے میں، تو معذرت نہیں کروں گا، آپ کی دل آزاری اگر میں نے نہیں کی، آپ لوگوں کو میں نے جے یو آئی کے کسی ممبر کی میں نے بات نہیں کی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جے یو آئی میں حافظ حسین احمد بھی تو ہے، یہ باقی تو سارے گروپ پتہ ہے کون کون ہے، تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے لیڈروں کے بارے میں تحقیقات کریں، باشعور عوام ہو، پڑھے لکھے ہو، ان پڑھ جاہل کمیونٹیزم جو پنجاب میں چودھری اور یہ ہیں کہ جو غریبوں کو استعمال کرتے ہیں، ان کی بات تو میں نہیں کر رہا، لیکن جو تعلیمی یافتہ طبقہ ہے، جو پڑھے لکھے ہیں، وہ تو سب کچھ کر سکتے ہیں،
سارا دن آپ اسمارٹ فون ہاتھ میں لے کے گھومتے رہتے ہو، ٹک ٹاک بناتے ہو، دوسری چیزیں کرتے ہو. ذرا سا اپنے لیڈروں کے بارے میں بھی ریسرچ کر لو، اپنے پاکستان کے رہنماؤں کے بارے میں بھی ریسرچ کر لو. ان کو تو رہنما بولنا بھی کیا ہے، ان کو تو گمراہ نما کہنا چاہیے. یہ تو گمراہ کرنے والے ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ماما فیملی، ماما بچوں اور رشتہ داروں کے ساتھ آپ کو بری صحبت، برے دوستوں، بری بیماریوں، بری تقدیر، برے ہمسایوں، برے رشتہ داروں، برے حکمرانوں سے اپنے حفظ و امان میں رکھے. پاکستان کو اللہ تعالیٰ قائم و دائم رکھے گا. اس کو ان جیسے کوئی نہیں ہلا سکتے. اللہ حافظ.